عام ہوتی اور لوگوں میں آپ کے لیے جتنی نفرت ہے اتنی نفرت ہوتی تو اب تک یہ معاملہ کسی اور طرف چلا گیا ہوتا. سری لنکا سے سبق سیکھیں. 2010 میں عرب ممالک میں 6 ریاستیں گر گئیں اور 10 ممالک ایسے تھے جو شدید احتجاج سے بالکل وہاں پہ معمول زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو گیا. ضروری نہیں کہ پاکستان بھی اسی طرف جائے، اور پاکستان متحمل بھی نہیں ہے اس کانفلکٹ کا اور اس طرح کی احتجاج کا. تو لہٰذا لیکن حقیقی آزادی کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم باہر نکلیں گے. اور آج پورے پاکستان میں شام عشاء کے بعد ابھی تھوڑی دیر بعد سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ہر شہر کے اور ہر علاقے کے جو علاقے ہیں، جو لوکیشنز ہیں جہاں پہ احتجاج ہوئے گا وہ سامنے آ جائیں گی. لاہور کا میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم 8 بجے لبرٹی چوک پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ جو جعلی سی حکومت ہے اس کی یہ بزدلی کا آج نشان تھا. دوسری طرف یہ ایک طرح سے انہوں نے عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ اس حکومت نے آتے ساتھ 40% ایل این جی کو مہنگا کر دیا ہے؟ اور کیوں مہنگا کیا ہے؟ مہنگا اس لیے کیا ہے کہ اپریل میں 4 پاکستان کی تاریخ کے مہنگے ترین سودے خریدے گئے ایل این جی کے. پاکستان کی تاریخ کے مہنگے ترین. ہمارے دور میں کبھی $14-15 سے اوپر ویٹڈ ایوریج نہیں گئی. جو کارگوز 12 کارگوز آتے ہیں پاکستان میں، انہوں نے جو سودے خریدے ہیں اس کی بنیاد پہ مئی میں ویٹڈ ایوریج $21 پہ چلی گئی ہے. جس کا مطلب ہے کہ جو انڈسٹری آر ایل این جی استعمال کرتی ہے 40% اس کی قیمت بڑھ گئی. اور آپ کے جو 3 آر ایل این جی پلانٹس ہیں وہاں پہ 40% مہنگی بجلی بنے گی. اور جولائی کے مہینے میں جو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ لگ کے آئے گی، جس کو بڑی مشکل سے پی ٹی آئی حکومت 4.5 سے $2.5 پہ لے کے آئی اور پھر $5 فی یونٹ ہم نے سستی کی بجلی، اس ساری کا اثر زائل ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ مہنگائی کی طرف دیکھیں. آٹے کی قیمت جو ہے وہ $1300 سے کراس کر گئی ہے. ڈالر جو ہے وہ بلیک میں $200 کا بک رہا ہے جو آج سننے میں آ رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 6000 پوائنٹ کریش کر گئی ہے. زر مبادلہ کے ذخائر $10 ارب سے بھی نیچے جا چکے ہیں. اور یہ جو ہے حکومت جو ہے یہ لندن میں بیٹھی ہے، سوچ رہی ہے کہ اگر آپ فوری انتخابات کرائے تو عمران آ جائے گا اور اگر تھوڑی سی دیر کی تو ہماری نالائکی سامنے آ جائے گی. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی نالائکی سامنے آ چکی ہے. اب مزید دیر نہ کریں. اس ملک کی خودداری کو آپ نے تباہ کیا، اپنے اقتدار کی خاطر خودداری بیچی. اس ملک کی معیشت کو آپ کی نالائکی اور بد انتظامی نے تباہ کیا. اس ملک کی سیاست کو آپ کی لوٹا کرسی نے اور ہارس ٹریڈنگ نے خراب کیا. اس ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آپ کے آنے سے پہلے. آج اس ملک میں ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں لوڈ شیڈنگ ہے. اور ہمارے کئی ایسے علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے جہاں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سکیڈول چل رہا ہے 24 گھنٹے کے اندر. تو یہ معاملات جس طرح آپ چلا رہے ہیں یہ ایسے نہیں چلیں گے. نہ یہ ملک کی سیاست برداشت کر سکتی ہے آپ کو مزید، نہ معیشت کر سکتی ہے، نہ یہ معاشرہ برداشت کر سکتا ہے. آپ اسے آخری وارننگ سمجھیں. آج جو یہ بربریت ہوئی اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مسیحی برادری کا ہے، اسی گراؤنڈ کے اندر مسلم لیگ نون اپنے کنونشن کرتی رہی ہے، اپنے فنکشن کرتی رہی ہے. اور آج اس کو ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے اپنے ذاتی عزائم کی خاطر اور سیاست چمکانے کی خاطر. تو ایسے نہ کریں. آج جلسہ بھی ہر حالت میں ہوئے گا. اس وقت عمران خان صاحب بھی انشاءاللہ تعالی کچھ دیر میں سیالکوٹ پہنچنے والے ہیں اور پورے پاکستان میں یکجا احتجاج ہوئے گا. اس احتجاج کو آج کے لیے ایک وارننگ سمجھا جائے. اور میں آج سارے جو عوام ہیں ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ حکومت منہ کالا کر کے آئی ہے حکومت میں، اور لگتا ہے کہ ان کا عزت کے ساتھ جانے کا ارادہ نہیں ہے. یہ ملک کو زیادہ نقصان پہنچا دیں گے جتنا انہوں نے ابھی تک پہنچایا ہے. اس لیے آج آپ سارے باہر نکلیں، بہت ضروری ہے. اور آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اپنی طاقت کا. جب عوام باہر نکلتی ہے ان کی کانپیں ٹانگنے لگ جاتی ہیں اور ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. میں آپ کو اس وقت پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ اس وقت لندن میں بحث یہ ہو رہی ہے کہ اگر ایک نون لیگ کا طبقہ فکر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوری انتخابات اگر کرائے تو عمران آ جائے گا، اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دیر کر دی، انتخابات کرانے میں دیر کر دی تو نہ ہماری نالائکی سامنے آ جائے گی اور نااہلی سامنے آ جائے گی. تو کریں کیا؟ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. اس لیے انتخابات فوری طور پہ کرانے چاہیے، لوگوں سے فریش مینڈیٹ لینا چاہیے. اس مسئلے کو حل کرنے کا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے.
آج آپ نے جو حرکت کی ہے یہ آپ کی بزدلی کی عکاسی کرتی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ رات کو آپ کو عوام سے جواب بھی مل جائے گا، رات کو آپ کو عوام سے جواب بھی مل جائے گا. اور صرف چند دن رہ گئے ہیں. جس دن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی کال آئی اسلام آباد نکلنے کی طرف، آپ یقین مانیں وہ صرف اسلام آباد کی طرف نہیں لوگ نکل رہے ہوں گے، آپ دیکھیں گے اس ملک کا سما اس دن کیا ہوئے گا. بہت شکریہ جی سوالات کا. اچھا حماد بھائی، کل وزیر اعظم جو عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا، وزیر اعظم نے کہ جو نمبر ہیں میں نے بلاک کیے ہیں، تو وہ تب تک نمبر بلاک ہی رہیں گے جب تک جو تاریخ اناؤنس نہیں کی جاتی الیکشن کی. وہ الیکشن کمیشن کے نمبر بلاک کیے یا کسی اور قوت کے لیے گئے ہیں؟ دیکھیں آپ سب کو پتہ ہے کہ جس کے نمبر بلاک کیے ہوں گے جو ریلیونٹ ادارے ہیں، ظاہر ہے انہی کی طرف حوالہ ہوئے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ملک کے ادارے ہیں ان کو اس وقت ملک کی سالمیت کی طرف اور ملک کی بہتری کی طرف سوچنا چاہیے، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سوچ رہے بھی ہوں گے. اور اس وقت اگر کسی کوئی سیاسی سائنسدان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بچے کو پتہ ہے، آپ سب کیمروں کے پیچھے بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی واحد حال ہے اس ملک کی سیاست کو، اس کی خود مختاری کو اور اس کی معیشت کو بچانے کا، تو وہ فریش الیکشنز ہیں، تازہ الیکشنز ہیں. اور یہی ہماری ڈیمانڈ ہے. یہ کوئی غیر آئینی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ کوئی غیر اخلاقی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ کوئی غیر جمہوری ڈیمانڈ نہیں ہے. اگر یہ نہیں سمجھتے اس ڈیمانڈ کو تو پھر یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے حالات کی ذمہ دار یہی ہوئے گی آنے والے دنوں میں. اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو آپ کے جو اتحادی ہیں اور سابق وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 17 اور 18 مئی سے کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، کوئی لسٹیں وغیرہ بھی آپ کی لوگوں کی بنائی گئی ہیں. دوسرا، آج مریم اورنگزیب جو وفاقی وزیر اطلاع ہے اس نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اب مزید فری ہینڈ نہیں دیا جا سکتا پی ٹی آئی کو. لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ٹریلر صبح سیالکوٹ میں چلایا گیا ہے. اگر گورنمنٹ کریک ڈاؤن پر آ جاتی ہے تو کوئی الٹرنیٹ پلان وغیرہ تیار رکھا ہوا ہے آپ نے؟ دیکھیں بالکل ہم نے تیار رکھا ہوا ہے. ایک تو پاکستان کے جیلوں میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہ محب وطنوں کو حقیقی آزادی کے لیے تھما سکیں، تو اتنی پاکستان کے جیلوں میں جگہ نہیں ہے، اور ہم جیلیں بھرنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن جس دن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہوا، یہ تمام شہر بند ہو جائیں گے، اور ممکن ہے کہ یہاں پہ تحریر سکوئر کا منظر آپ کو دیکھنے میں آئے. اس لیے بہتر ہے کہ کوئی غیر قانونی اور غیر جمہوری قدم یہ امپورٹڈ حکومت نہ اٹھائے. جو ہماری ڈیمانڈ ہے، جو پورے پاکستان کی ڈیمانڈ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم اقتدار پہ لا کے مسلط کر دیں. ہم تو کہہ رہے ہیں الیکشن کرائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، لوگ فیصلہ کریں کہ اس ملک کی قیادت کس کو دینی ہے. زبردستی ایک 85 جماعتوں والی جماعت کو 350 اراکین کی پارلیمنٹ کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اور وہ ان کے لوگ تو ہیلمٹ پہن کے بھی نہیں عوام میں نکل سکتے. یہ جو وزیر داخلہ بڑھ کے مار رہے ہیں باہر بیٹھ کے، یہ ہیلمٹ پہن کے بھی نہیں نکل سکتے عوام کے اندر. اس وقت حقیقت تو یہ ہے. اور اگر آج ایک عمران خان ٹویٹ کر دیں تو میں تو نہیں سمجھتا، یہ سارے طاقت کے ایوان بے معنی ہو جائیں گے، یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا سب کچھ. تو بہتر ہے کہ آپ اس وقت ایک الیکشن کی طرف جائیں، عام انتخابات کی طرف جائیں. ملک آپ سے چل نہیں رہا. آدھی آپ کی اپنی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کراؤ، سارا دن ہماری نالائکی سامنے باہر آ رہی ہے. ایک طرف کہتے ہیں عمران خان قیمتیں بڑھا گیا، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت نہ بڑھا کے عمران خان ظلم کر گیا. تو ان کو تو بنیادی چیزوں کی سمجھ ہی نہیں ہے. بلا وجہ کی جنریشن کیپیبلٹی زیادہ ہونے کے باوجود کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور یہ وہ ملک تھا جہاں 2 ماہ پہلے آپ کی معیشت 5.5% کی رفتار سے ترقی کر رہی تھی، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے تھے، آپ کی ایکسپورٹ $32 ارب پہ ٹچ کر رہی تھی، آپ کی ریمیٹنسز $31 ارب پہ ٹچ کر رہی تھی، آپ کی IT ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، آپ کی لارج سکیل کی صنعت مارچ تک کا جو ڈیٹا ہے 10%، بڑے درجے کی صنعت 10% سالانہ کے حساب سے گرو کر رہی تھی. اور آج اس ایک ماہ کے اندر صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ملک کو یہ دیوالیے کے قریب لا کے کھڑا کر دیا ہے. نہ ان سے کرنسی سنبھل رہی ہے، نہ ان سے بجلی سمجھ رہی ہے، نہ ان سے معیشت سنبھل رہی ہے، اور اقتدار پہ مسلط ہو کے بیٹھنا ان کے لیے ضروری بنا ہوا ہے. ہم لوگوں کو کیا 500-600 لوگوں کو جیل میں ڈال کے یہ لوگوں کی حقیقی آزادی کی آواز کو روک لیں گے؟ ملک میں ایسی افراتفری آئے گی کہ انہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. اچھا سر یہ بتائیں کہ کل بھی خان صاحب لگاتار خان صاحب کا فوکس جو ہے وہ اگر صحیح ہو تو اسٹیبلشمنٹ پر ہے. کل بھی انہوں نے کہا کہ سازش روکنے والوں نے سازش نہیں روکی اور یہ تمام تر معیشت کا اور یہ سب برا حال ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب دوبارہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں اور ہمیں بالکل سائڈ پر رکھا جائے سیاست کے، اور خان صاحب بار بار انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اور یہ سب کچھ دیکھیں، تو یہ
मामलात कल को फिर कोई आवाज़ देगा तो फिर खान साहब की क्या स्टेटमेंट होगी? देखें, ये तो एक हकीकत है ना कि तमाम इदारों का एक पाकिस्तान की सियासत में रोल रहा है। अगर हम उससे आज आंखें मीट लें तो हम फिर झूठ बोल रहे हैं, अपने साथ भी झूठ बोल रहे हैं। और हमें ये भी पता है कि कुछ इत्तेहादी ऐसे हैं जो इशारों के मुंतज़िर ही रहते हैं। तो बेहतर है कि हम इस वक्त तमाम जो लोग हैं वो यूनिफाई होके इंतखाबात की तरफ अपना ज़ोर लगाएं। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी इस वक्त इंतखाबात की तरफ ही जाना चाह रहा है। पाकिस्तान के इदारों को भी इस वक्त इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये जो हमारे, मैं नहीं समझता कि ये इस वक्त कोई ख़ुद मुख्तार या आज़ादाना फ़ैसले कर रहा है कि जी आर्टिकल 63 जो है वो लागू नहीं होएगा, लोटाक्रेसी भी आप कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जी मैं 90 दिन में इंतखाबात भी नहीं करा सकता। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है मैंने सारे फ़ैसले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही देने हैं। तो ये ऐसे तो नहीं ये मुल्क चल सकता, ये इतना हल्का नहीं लेना चाहिए इन सारी चीज़ों को। अभी कुछ ना कुछ निज़ाम इस मुल्क में है और लोग ये सब कुछ देख रहे हैं। आप लोगों के कैमरे हैं, सारा कुछ है, दुनिया का सबसे वाइब्रेंट मीडिया हमारा सोशल मीडिया, हमारी एक यूथ जो है, इस सबसे ज़्यादा यूथ इस मुल्क में है, वो ये सारा कुछ देख रही है। ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा ये सिस्टम। हमारा सर ये बताइए कि जब नई हुकूमत आ रही है, जो आपको इन्होंने कहा था कि जी हम से शेखुद्दोनोश नीचे लाएंगे, पेट्रोल चलाएंगे, डॉलर नीचे आएगा, लेकिन वो मामला उल्टा होता जा रहा है। जो डॉलर है वो तकरीबन 200 शायद क्रॉस कर जाएगा, और जो गोश्त है मुर्गी का, दूसरी दीगर जो चीज़ें हैं उनके 200-300 रेट ऊपर बढ़ गया। तो कहाँ जादूगरी की? देखें मेरा, क्योंकि मैं 4-5 वजारतों में रहा हूँ, तो मेरा बहुत सारे अफसरान से रब्ता रहता है, वफाकी हुकूमत में और कुछ सूबाई हुकूमत में भी। वो सब ये बताते हैं कि एक अटर कन्फ्यूजन है और कोई सिमत नहीं है। वज़ीर जो नए आए हैं उनको पता कुछ नहीं है, वो बेचारे खौफज़दा बैठे हुए हैं। डिक्टेशन बाहर से आती है, जो यहाँ लोग बैठे हैं उनकी सोच कुछ और है, जो बाहर लोग बैठे हैं उनकी सोच कुछ और है। अब देखें ना, ये रूस से ये महंगाई का एक तोड़ ये था कि हम रूस से सस्ती गैस और सस्ता तेल लेते, नहीं लिया। रूस से सस्ती गैस अगर हम लेते तो आज 40% इस हुकूमत को LNG की कीमत ना बढ़ानी पड़ती। अगर रूस से हम सस्ता तेल लेते तो ये जो आज कश्मकश में फंसे हुए हैं कि जी सब्सिडी देनी पड़ रही है, आप मज़ीद भी सस्ता कर सकते थे तेल को और इस महंगाई की कमर तोड़ सकते थे। और अगर आप इंतखाबात की तरफ जाएं और एक अहल हुकूमत इस मुल्क में आए, तो ये जो बद इंतज़ामी हो रही है, जिसकी बिनिस्बत आपको लोड शेडिंग करना पड़ रही है, और एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है इस मुल्क के अंदर, इससे भी हमें निजात मिल जाए। तो ये तो एक सिर्फ बचगाना ज़िद है नून लीग ने लगाई हुई है कि बा हमने इक़्तिदार पे काबिज़ रहना, चाहे पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, उसकी खुददारी का बेड़ा गर्क हो जाए, उसकी मईशत का बेड़ा गर्क हो जाए। समाज साहब ये बताएं कि अगर इस वक्त मौजूदा हुकूमत ये कहती है, इलेक्शन डेट के अनाउंस कर देती है और उसके बाद कहती है कि हमें 6 महीने चाहिए इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर, और PTI हमारे साथ आके बैठे, और इलेक्शन कमीशन भी ये कहता है कि 6-7 महीने चाहिए, तो क्या ये काबिल कबूल होगी ऑप्शन PTI? बिल्कुल हमें काबिल कबूल नहीं है। इंतखाबी इस्लाहात से अगर इनका मकसद ये है कि FIA इनके केसों की पैरवी करना छोड़ दे, नैब इनके केसेस बंद कर दे, ओवरसीज़ वोटर्स को ये वोट के हक़ से महरूम कर दें, तो ऐसे इंतखाबात तो जाली इंतखाबात ही होंगे ना। तो बिल्कुल हम इंसाफ के कानून की राह में और अवाम लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को, चाहे वो दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करने से इनको महरूम नहीं करने देंगे। ये इंतखाबी इस्लाहात नहीं है, ये NRO 2 की तैयारी की जा रही है, बल्कि अब तो NRO 3 कहना चाहिए, क्योंकि दूसरा NRO एक ऑलरेडी मुल्क में नाफिज हो चुका है। तो ये NRO 3 की तैयारी की जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस NRO के राह में रुकावट बनेगी। और मैं वाज़े बता दूं कि आज हम अकेले नहीं हैं, पूरी कौम हमारे साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह ताला रात को अहले लाहौर लिबर्टी में 8 बजे सारे इकट्ठे हो रहे हैं, और बाकी पूरे पाकिस्तान में तमाम जो मुकामात हैं उनको अभी हम थोड़ी देर में सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर देंगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू।